دیکھیں بھائی نے سوال کیا ہے کہ مرد حضرات یہ تو پورے 30 دن یا 31 دن جو بھی مہینہ ہوتا ہے نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن عورتیں فطری طور پر ان کے کچھ نمازیں ان کی چھوٹ جاتی ہیں فطری طور پر۔ جب وہ ناپاکی کی حالت سے گزرتی ہیں تو ظاہر بات ہے نمازیں ان کو نہیں پڑھنی ہیں۔ میرے بھائی دیکھیں، یہ قانون اور یہ فطرت ہم نے اور آپ نے نہیں بنایا ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے بنایا ہے اور اللہ نے نماز بھی فرض قرار دی ہے۔ یہ سب معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو عورتیں اگر اس مسئلے سے گزرتی ہیں جس میں ان کے روزے اور ان کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، تو یہ اللہ کا بنایا ہوا مسئلہ ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ وہ نماز ان کے اوپر وہ قضا نماز نہیں ہوگی، وہ نماز ان کے لیے معاف ہے، وہ نماز ان کے لیے معاف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مختلف حدیثوں کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ عورتوں کی جو نمازیں حیض کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہیں، ناپاکی کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہیں، وہ نمازیں قضا نہیں کریں گی، وہ نمازیں دہرائیں گی نہیں، اس کو نہیں پڑھیں گی، تو یہ اللہ کی طرف سے معاف ہے۔ تو عورتوں کو اس حوالے سے نہ ان کو قضا کرنے کی ضرورت ہے، نہ ان کو کوئی اس کے بدلے میں کوئی چیز دینے کی ضرورت ہے، نہ ان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ عورت مجبور ہے، اللہ نے اس کی فطرت اس طرح سے بنائی ہے، اس لیے اسے نمازوں کی قضا نہیں کرنی ہے، اور نہ ہی نمازوں کے بارے میں جو چھوٹ رہی ہے اس وجہ سے اس کو فکر کرنی ہے۔ البتہ اگر روزے چھوٹ جا رہے ہیں تو چونکہ روزے سال میں ایک بار آتے ہیں، اس لیے اس کی قضا کرنی ہوتی ہے۔ دیکھیں بھائی نے ایک سوال کر لیے ہیں، اور ظاہر بات ہے اس وقت اتنے سارے سوالوں کا جواب دینا مشکل ہوگا۔ رفع الیدین کہاں کہاں کیا جائے گا؟ 3 چیزوں کا ذکر تو میرے درس میں آیا ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، یہ یہاں کرنا ہے آپ کو، اور جب تیسری رکعت کے لیے آپ اٹھیں گے تب آپ کو رفع الیدین کرنا ہے۔ یہ 4 جگہوں پر رفع الیدین مسنون ہے، اس کی حدیثیں موجود ہیں۔ سجدہ سہو کہاں کہاں کرنا ہے؟ سجدہ سہو جب نماز کے واجبات چھوٹیں گے۔ نماز کے واجبات کیا ہیں کہ نماز کے واجبات کیا ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر تکبیرات تحریمہ کے علاوہ جتنی تکبیرات ہیں، اور سمیع اللہ لمن حمدہ ہے، ربنا لک الحمد ہے، رکوع سجدہ کی تسبیحات ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی دعائیں ہیں، پہلا تشہد جو ہے جسے ہم بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں، یہ سارے واجبات میں سے ہیں۔ یہ واجبات میں سے اگر کوئی بھی چھوٹا تو آپ کو جو ہے سجدہ سہو کرنا ہے۔ سجدہ سہو کرنے کے 2 طریقے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ سلام پھیرنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ جس میں آپ کنفیوز نہ ہوں وہ طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ بہت آسان طریقہ ہے، صرف 2 سجدہ کرنا ہے، اس کے بعد جیسے ہم نمازوں میں کرتے ہیں اسی طرح سے آپ 2 سجدہ کیجئے۔ دونوں سجدے جب آپ کے مکمل ہو جائیں تو سلام پھیر دیں دائیں بائیں، یہی سجدہ سہو ہے۔ دیکھیں کسی بہن نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی ہیلتھ ایشو کی وجہ سے تشہد میں بیٹھ نہیں سکتا ہے تو وہ کس طرح سے جو ہے تشہد میں بیٹھے گا، ان کا سوال ہے۔ دیکھیں اگر کوئی پرابلم ہے، ہیلتھ کا کوئی ایشو ہے، کوئی پرابلم ہے، تو اس میں جو طریقہ بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ کوئی طریقہ خاص نہیں ہے، کوئی طریقہ متعین نہیں ہے۔ اگر ہیلتھ کا کوئی پرابلم ہے، ایشو ہے، تو آپ جس طریقے سے بھی تشہد میں بیٹھ کر کے اتحیات پڑھ سکتے ہیں وہ طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی کوئی بھی وضاحت نہیں کہ کون سا طریقہ آپ کو اپنانا ہے۔ دیکھیں بہن نے سوال کیا ہے کہ 5 نماز میں فرض کتنی اور سنت کتنی پڑھنی چاہیے؟ 5 نمازوں میں فرض کتنی پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں فجر میں 2 رکعت فرض ہے، ظہر میں 4 رکعت فرض ہے، عصر میں 4 رکعت فرض ہے، مغرب میں 3 رکعت فرض ہے، اور عشاء میں 4 رکعت فرض ہے۔ یہ فرض میں پڑھی جانے والی رکعتوں کی کل تعداد ہے، اس سے نہ کم ہے نہ اس سے زیادہ ہے۔ اور سنت کتنی ہے؟ دیکھیں سنت نمازیں فجر میں فرض سے پہلے 2 رکعت سنت ہے، ظہر میں فرض سے پہلے 2 رکعت کر کے 4 رکعت سنت ہے، اور فرض کے بعد 2 رکعت سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 6 ہو گئے ظہر میں، اور یہ فجر کے 2 8۔ عصر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مغرب میں فرض کے بعد 2 رکعت ہے، یہ کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے، اور پھر عشاء میں فرض کے بعد 2 ہے، یہ 10 2 12 رکعتیں ہوں گی۔ یہ 12 رکعتوں کی اگر کوئی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں اس کے لیے محل تیار کرے گا، جنت میں اس کے لیے محل تیار کرے گا۔ تو میں اپنے تمام سامعین سے یہ کہوں گا کہ اگر نفل نمازیں یا تہجد نمازیں نہیں ہم پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم ان نمازوں کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے، کہ جس کے عوض میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جنت میں محل کی خوشخبری سنائی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ظہر میں ایک اور حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ظہر کے فرض کے بعد 4 رکعت پڑھتا ہے نا، تو ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ بہت خوشخبری ہے۔ صرف 2 ہی رکعت تو آپ کو اضافہ کرنا ہے، ظہر کے فرض کے بعد تو 2 پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن مزید 2 اور پڑھ لیے آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے عصر کے حوالے سے بھی آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عصر سے پہلے 4 رکعت یعنی فرض سے پہلے اگر کوئی 4 رکعت نماز سنت کے طور پر پڑھ لیتا ہے تو ایسا بندہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے۔ ایک سوال اور ہے، تہجد پڑھنا ہے تو وتر کب پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں اگر تہجد آپ کو پڑھنی ہے تو آپ وتر کو لیٹ کر دیں، یعنی تہجد کے بعد وتر پڑھیں۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ تہجد کے بعد وتر پڑھنا چاہیے، یعنی وتر کو سب سے آخری نماز بنانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ تو اگر کسی کو وتر تہجد کی نماز ادا کرنی ہے تو وتر عشاء کی نماز کے بعد نہ پڑھے بلکہ اس کو چھوڑ دے، اور رات میں جب تہجد پڑھ لے تو اس کے آخر میں وتر پڑھ لے۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں کسی بہن نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے، اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو سلام کب کرنا چاہیے، یعنی پھیرنا چاہیے؟ دونوں سلام کے بعد یا ایک سلام کے پورا ہونے کے بعد؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں عام طور پر اس میں بھی بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ مقتدیوں کو سلام کب پھیرنا چاہیے؟ امام جب پہلا سلام پھیر چکے اور دوسرے سلام کی طرف جب شروعات کرے تو مقتدی کو پہلا سلام پھیرنا چاہیے۔ یہاں ساتھ ساتھ پھیر دیتے ہیں، بلکہ کوئی پہلے بھی پھیر دیتا ہے، ابھی ان کا ختم ہی نہیں ہوتا کہ یہاں ہمارے مقتدی کا پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ تو امام جب ایک طرف سلام پھیر چکے اور دوسری طرف جب شروع کرے تب مقتدی کو پہلے یعنی دائیں طرف سلام پھیرنا ہے، اس کے بعد پھر بائیں طرف پھیرنا۔ دیکھیں کسی بہن نے سوال کیا ہے، اف وی آر لیٹ ان مسجد، میں اس کا ترجمہ دیکھتا ہوں کہ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بہن جو ہے یا کوئی عورت مسجد میں انٹر کرتی ہے، داخل ہوتی ہے، اور امام جس حالت میں ہے تو کس طرح سے، یعنی جو پیچھے آئی ہوئی خاتون ہے وہ کس طرح سے نماز کو امام کے ساتھ جوائن کرے گی؟ یہاں سوال خاتون کا ہے۔ اگر کوئی خاتون مسجد میں داخل ہو رہی ہے تو امام جس حالت میں ہے اسی حالت میں اسے شامل ہونا ہے۔ اگر امام رکوع کی حالت میں ہے تو اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جائے گی، اور اگر امام سجدے میں ہے تو اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جائے گی۔ سورہ فاتحہ بھی اس وقت نہیں پڑھنا ہے، دعائے ثنا بھی نہیں پڑھنا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے انٹر ہونا ہے، کیا سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنا ہے اور نہ ہی دعائے ثنا پڑھنا ہے؟ جس حالت میں امام ہے اسی حالت میں آپ کو شامل ہونا ہے۔ ہاں اگر امام قرأت کر رہا ہے، اگر امام قرأت کر رہا ہے اور آپ مسجد میں آ رہی ہیں تو آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کی قرأت سنیں گے۔ لیکن اگر آپ نے 1-2 ہی آیتیں سورہ فاتحہ کی پڑھی ہیں اور امام کی قرأت ختم ہو کر کے رکوع میں امام چلا جا رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پورے فاتحہ کو ختم کریں گے یا امام کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں گے؟ امام کے ساتھ آپ رکوع میں چلے جائیں گے، آپ پورے فاتحہ کو مکمل نہیں کریں گے، بھلے 1 آیت ہو یا 2 آیت ہو، ٹھیک ہے؟ رہی بات دعائے ثنا کی، تو دعائے ثنا آپ پڑھیں گے ہی نہیں۔ دعائے ثنا جب آپ شروع میں رہیں گے تبھی آپ دعائے ثنا پڑھیں گے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اگر آپ کی 1 رکعت چھوٹ گئی ہے، دوسری رکعت میں آپ شامل ہو رہے ہیں، اب آپ نے سوچا کہ لاؤ میں دعائے ثنا پڑھوں اور پھر سورہ فاتحہ پڑھوں، اس کے بعد امام جو کر رہا ہے وہ کروں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ جب آپ شروع میں ہوں گے، اللہ اکبر جس کو تکبیر تحریمہ ہم کہتے ہیں، اسٹارٹ نماز سے ہوں گے تبھی آپ جو ہے دعائے ثنا پڑھیں گے۔ اگر آپ اسٹارٹ میں شامل نہیں رہے تو دعائے ثنا آپ پر سے ساقط ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھیں بھائی نے سوال کیا ہے کہ آپ نے کہا عورتوں کی نماز مردوں کے سے کچھ الگ نہیں ہوتی ہے، تو ابھی جو عورتیں نماز پڑھتی ہیں کیا وہ قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ دیکھیں اگر عورتیں ڈھٹائی سے پڑھتی ہوں گی، ایسا معلوم ہونے کے بعد بھی ایسا پڑھتی ہیں تو یقیناً ان کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ان کو پتہ ہی نہیں کچھ، حالانکہ ان کو پتہ کرنا چاہیے لیکن ان کو معلوم ہی نہیں کچھ، مگر یہ ہے کہ وہ اسی کو صحیح سمجھ کر کے کر رہی ہیں، تو ہم امید کر سکتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ بہرحال یہ معاملہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، لیکن ہمیں جو حکم دیا گیا ہے اسلام کے حوالے سے کہ ہم اس کی تعلیمات کو سیکھیں، پڑھیں اس کو۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پہلی وحی نازل ہوئی، سب سے پہلے سیکھنے کے بارے میں نازل ہوئی نا، کہ انسان علم حاصل کرے۔ علم جب حاصل کرے گا تو غلطیاں نہیں ہوں گی،
اور علم جب نہیں ہوگا تو ہر قدم پر غلطیاں ہوں گی. حالانکہ اس زمانے میں شرک ہو رہا تھا، کفر ہو رہا تھا، شرابیں پی جا رہی تھی، جوئے کے اڈے تھے، سود لین دین تھا، رشوتیں عام تھیں، لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے، مال چوری کر لیتے، سب کچھ برائیاں تھیں. لیکن سب کو نظر انداز کر کے اللہ نے کیا کہا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. پہلے تعلیم. تو ہم لوگ تعلیم تو سمجھتے ہی نہیں، اور تعلیم جب کہا جائے تو اس سے مراد سب سے پہلے اسلام کی تعلیم، بعد میں انگلش اور ریاضی اور ساری چیزیں آئیں گی. تو انسان کو بہرحال تعلیم حاصل کرنی چاہیے، خاص طور سے عورتوں کو. جس مسئلے میں کنفیوژن ہو کہ کوئی کچھ بتا رہا کوئی کچھ بتا رہا ہے، تو ان کو اور زیادہ حساس ہو جانا چاہیے اس مسئلے میں کہ لاؤ ہم چیک کریں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. سنی سنائی باتیں، باپ دادا سے چلے آ رہی باتیں، اس پر ہمیں نہیں چلنا چاہیے. تو عورتیں بہرحال اگر ان کو معلوم ہے، اور وہ معلوم ہونے کے بعد بھی اپنے مسلک کی رعایت کرتے ہوئے کہ ہمارے میں ایسا چلتا ہے اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں، تو ان کی نماز قبول نہیں ہوگی. لیکن اگر ان کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے بلکہ وہی وہ صحیح سمجھ کر کے کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے اللہ قبول فرما لے، اور یہ معاملہ اللہ کے اوپر ہے. دیکھیں کسی بہن نے سوال کیا ہے کہ نماز کے سامنے سے کتنی دور سے جا سکتے ہیں؟ ایک صف چھوڑ کر کے آپ آگے سے جا سکتے ہیں، ایک صف چھوڑ کر کے آگے سے جا سکتے ہیں، لیکن احتیاط کریں تو زیادہ بہتر. دیکھیں بھائی نے سوال کیا ہے کہ کالج وغیرہ کے ہاسٹل میں جہاں ہندو اور مسلم دونوں طرح کے بچے ہوتے ہیں، اور وہاں مورتیاں بھی ہوتی ہیں ہندوؤں کی، تو اس روم میں نماز کیا ہوتی ہے، یہ ان کا سوال ہے. تو ایسے روم میں جس میں مورتیاں وغیرہ ہوں نماز نہیں ہوتی ہے، نہیں پڑھنا چاہیے. کسی دوسرے روم میں آپ نماز پڑھ لیں جہاں پر مورتیاں نہ ہوں، لیکن جس روم میں مورتیاں ہیں اس میں بالکل نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، منع کیا گیا ہے شریعت میں کہ ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں بت اور مجسمے رکھے ہوں، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. دیکھیں بھائی نے سوال کیا ہے کہ سفر میں ان کی ظہر اور عصر کی نماز چھوٹ گئی ہے، مغرب اور عشاء آ کر کے اپنے گھر پہ پڑھ رہے ہیں، تو پہلے کون سی نماز پڑھیں گے؟ ظہر عصر پڑھیں گے یا مغرب عشاء پڑھیں گے؟ تو دیکھیں پہلے جو نماز کا وقت چل رہا ہے آپ اسی نماز کو پڑھیں گے. مغرب کی نماز چل رہی ہے تو مغرب کی نماز پڑھیں گے، عشاء کی نماز چل رہی ہے تو عشاء کی نماز پڑھیں گے، اور باقی آپ کی جو دونوں نمازیں رہ گئی ہیں اس کی آپ قضا کر لیں گے. یہ طریقہ ہے، لیکن آپ کو قضا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو سفر میں کہیں نہ کہیں پڑھ لینا چاہیے. دیکھیں بھائی نے سوال کیا ہے کہ بعض دفعہ جو ہے امام جلدی سے رکوع میں چلا جاتا ہے اور مقتدی کی سورہ فاتحہ نہیں ختم ہوتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال ہے ان کا. تو میں نے کہا کہ اگر آپ نے سورہ فاتحہ کی ایک دو آیتیں ہی تلاوت کر لی ہیں تو آپ کے لیے کافی ہے. اگر امام رکوع میں جا رہا ہے تو آپ کو بھی اس کے ساتھ رکوع میں چلے جانا چاہیے. بہت سارے لوگ کھڑے ہو کر کے کوششیں کرتے ہیں، پڑھنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ امام اٹھنے لگتا ہے. تو ظاہر بات ہے یہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے. اگر کوئی اس طرح کی سوچ بنایا ہے اور ایسا کرتا ہے اور امام کھڑے ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تو اس کی تو رکعت ہی نہیں مانی جائے گی. امام نے اگر سر اٹھا دیا تو پھر اس کی وہ رکعت کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی. تو یہ تو بہت بڑی غلطی ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو. تو اسی لیے مقتدی ایک دو آیتیں اگر اس کی ہو گئی سورہ فاتحہ کی تو اس کے لیے کافی ہوں گی، کیونکہ جو ہے مقتدی امام کے تابع ہوتا ہے اسی حالت میں، اور اس کو جو ہے زیادہ اس حوالے سے کوشش نہیں کرنی چاہیے جلدی جلدی کی اس کو سورہ فاتحہ ختم کرے، بلکہ جتنا پڑھ چکے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے. دیکھیں میری بہن، آپ نے جو سوال کیا سجدے سہو کب کریں اور کیسے کریں، کب کریں اور کیسے کریں، میں نے بتایا کہ سجدے سہو اگر واجبات میں سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے نا تو اس کو جو ہے سجدے سہو کرنا چاہیے. اور سجدے سہو کرنے کا دو طریقہ ہے، سلام پھیرنے سے پہلے کریں گے، سلام پھیرنے کے بعد کریں گے. جس طریقے میں آپ کنفیوز نہ ہوں اسی طریقے کو اختیار کریں گے آپ. ٹھیک ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی جو تسبیح ہے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے اٹھیں گے، بیٹھیں گے، آپ اس میں دعا پڑھیں گے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، پھر سجدے میں جائیں گے، پھر تسبیحات پڑھیں گے، اور اس کے بعد اٹھیں گے اور پھر سلام پھیر لیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ اس کا طریقہ ہے. ارکان میں سے کوئی رکن چھوٹے گا تو سجدے سہو سے کام نہیں چلے گا، اس رکعت کو دہرانی پڑے گی. دیکھیں بھائی نے سوال کیا ہے کہ عمر کی وجہ سے کرسی پر لوگ نماز پڑھتے ہیں. عمر کی وجہ سے کرسی پر نماز یعنی جیسی سہولت ہے ویسی نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر ان کو ہیلتھ کا پرابلم ہے تو جس طرح سے بھی ان کو ممکن ہو، کرسی پر یا بغیر کرسی پر کیسا بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی نے سوال کیا ہے کہ کرامن کاتبین کے بارے میں بتائیے. کرامن کاتبین میرے خیال سے سورہ مطففین کے اندر شاید اس کا ذکر ہے، آپ اس کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں. لیکن کرامن کاتبین وہ فرشتے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں، جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ سارے نوٹ کرتے ہیں، لکھنے والے فرشتے، ایسا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں.
لکھنے والے فرشتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں، جو کچھ بھی آپ کہتے ہیں وہ سب نوٹ کرتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں وہ. جی دیکھیں بھائی نے دو سوال کیا ہے. ایک سوال یہ ہے کہ اگر سترہ نہیں ہے اور آپ کے سامنے سے کوئی جا رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نے سترہ رکھا نہیں اس کی غلطی ہے. سترہ رکھنا چاہیے، سترہ رکھنا چاہیے. سترہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی لکڑی ہو یا کوئی چیز ہو. آپ کسی بھی چیز کو سترہ بنا سکتے ہیں. آپ دیوار کو سترہ بنا سکتے ہیں، آپ کسی آدمی کو سترہ بنا سکتے ہیں. سترہ بنانے کے بہت سارے طریقے ہیں، بنانا ہی چاہیے. لیکن اگر آپ نے بنایا نہیں تو سب سے پہلے آپ نے غلطی کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی جاتا ہے تو آپ اس کو پکڑ کے روک دیجئے. اگر طاقت ہے آپ کے پاس تو نماز کی حالت میں اس کو روک دیجئے پکڑ کر کے. یہ اس کا طریقہ ہے جو بتایا گیا ہے شریعت کے اندر. پہلا سوال کیا ہے؟ ہاں نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ظاہر بات ہے میرے خیال سے وہ نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. نماز میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے. جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں برتتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا ہے.